الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تقدس مآب حضرت علامہ مولانا سید شاہ قبول بادشاہ قادری شتاری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، معتمد صدر مجلس علماء دکن، استاد گرامی منزلت عمدۃ المحدثین اشرف العلماء حضرت مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ وبانی المعهد الدینی العربی، استاد گرامی وقار محقق دورہ حضرت العلامہ مولانا مفتی حافظ و قاری سید شاہ صادق محی الدین فہیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، صدر مفتی دار القضاء والافتاء للہند تو سابق مفتی جامع نظامیہ، حضرت مولانا قاضی سید لطیف علی قادری صاحب محتمم کتب خانہ جامع نظامیہ، حضرت مولانا حافظ قاری عبدالکریم صاحب خطیب جامع مسجد، حضرت مولانا خواجہ بہاء الدین صاحب قبلہ نقشبندی مجدد قادری، پیر طریقت حضرت سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب و دیگر معزز مشایخ کرام، علماء اعظام و داعی مجلس مولانا خواجہ فیض الدین نقشبندی حفظہ اللہ۔ ہم نے ابھی استاد گرامی وقار سے نہایت ہی پرمغز علم و معرفت سے سرفراز کرنے والی فکر انگیز نصائح پر مشتمل تقریر دل پذیر سننے کی سعادت حاصل کی۔ حالات کے تناظر میں قوم و ملت کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے کتاب و سنت کے انوار سے نہا خانہ دل کو اور سماج و معاشرے کو منور کرنے والی باتیں ارشاد فرمائی، اور ادبی پیرائے میں ایسے جواہر پارے بکھیرے ہیں کہ اگر ہم اپنے کشکول گدائی میں اس کو بھرمیں تو دنیا اور آخرت کی سعادت اور فیروز بختی کے لیے یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ عزیزان محترم، ابھی ہمارے جلیل القدر مشائخ اور علماء اور اساتذہ کرام سے، صدر جلسہ سے اور حضرت عمدۃ المحدثین سے قیمتی نصیحتیں ہمیں سننی ہیں۔ میں سعادت کے حصول کے بطور تعمیل حکم میں آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت سے سرفراز کیا گیا بالیقین اس کو خیر کثیر سے نوازا گیا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رد المحتار کے مقدمے میں اجلہ مفسرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ الحکمہ سے مراد علم الفروع علم الفقہ ہے، اور رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ جس بندے مومن کو حکمت یعنی فقہ و فہم کی نعمت سے نوازا گیا، علم فقہ سے سرفراز کیا گیا، تو اس کی جھولی میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ڈال دی گئی۔ جس کو دین کی سوجھ بوجھ نصیب ہوئی، اسلام کے احکام کی فہم نصیب ہوئی، اب وہ دنیا میں سرفراز ہے، کسی شے کی اس کے پاس کمی نہیں ہے، خیر ہی نہیں خیر کثیر اس کے پاس۔ اور یہ
حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر سے بھی بات مؤید ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف جلد اول کتاب العلم میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سردار حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا اسی حدیث میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے مومن کے ساتھ مکمل خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے، فقہ و بصیرت عطا فرماتا ہے۔ بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ تو یہاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کی طرف غیر معمولی حکیمانہ پیرائے میں ہمیں متوجہ کیا اور بتایا کہ جس کو دین کی سوجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے اور اس کے سلسلے میں جو محنت اور کاوش کرتا ہے اس کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے، رب کی عنایت پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے دنیا سے کوئی طاقت اس کو پریشان نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی روزگار کے حادثات کا شکار نہیں ہو سکتا، کیسے بھی احوال کیوں نہ ہو وہ اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ خدام فقہ، یہ ائمہ اسلام جو کہ دنیا کے اندر فقہی کاوشوں کے ذریعے سے دین کی خدمات انجام دیے، بڑے آسودہ رہے، دنیا میں بھی تھے تو کامیاب و بامراد، اور دنیا سے چلے گئے تو آج بھی ان کی خدمات سے قوم و ملت فیض اٹھا رہی ہے، اور ان کے لیے دعائے خیر اور ان کے لیے اچھے جذبات رکھتی ہے۔ دعائے خیر سے اور تذکیر خیر کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یقیناً دارالفتہ کا قیام یا مصالحت کے طور پر باہم نزاعات جو ہوا کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اور ذہنی یکسوئی کے لیے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے مطابق مصالحت کرنے کے لیے، مفاہمت کرنے کے لیے جو ادارے کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے اس کی ضرورت بھی ہے۔ یقیناً جامعہ نظامیہ علم و معرفت کی ایک عظیم دانشگاہ ہے۔ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باشارہ منامی حبیب پاک علیہ السلام قائم فرمایا ہے، جس کا فیض الحمدللہ پوری دنیا کو سرفراز کر رہا ہے۔ وہ مرکز ہے ہمارا، اس مرکز سے ہم کو فیض حاصل کرتے ہوئے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے قوم ملت کو ان کے اپنے مقام پر بھی سہولتیں فراہم کی جا کر ان کی رہبری کی جانی چاہیے۔ اسی تناظر میں اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور ہمارے مشفق اساتذہ ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ تو اساتذہ کی شفقت ہی ہے کہ وہ اپنے نونہالوں کو ترقی کی راہوں پر ڈالتے ہیں اور ان کی ترقیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے جامعہ میں اپنے استاد محترم حضرت علامہ قاضی سید محبوب حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جو نائب شیخ التفسیر سابق میں رہے ہیں، ان سے سنا تھا کہ باپ کو اپنے بچے کی ترقی پر کبھی حسد نہیں ہوتا، اور استاذ کو اپنی شاگرد کی ترقی پر بھی کبھی حسد نہیں ہوتا، پیر کو اپنے مرید کی ترقی پر کبھی حسد نہیں ہوتا۔ یہ تو اپنے تربیت پانے والوں کی ترقی سے خوش ہوتے ہیں اور دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کے بغیر یہ کارواں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یقیناً ان کی کرم فرمائی تو دیکھیے گا کہ یقیناً بے پناہ مصروفیات کے باوجود پیرانہ سالی کے باوصف اتنا وقت دیے تشریف فرما ہے، جن کے نورانی چہروں کی زیارت کر کے آپ انتہائی برکتیں اور رحمتیں پا رہے ہیں، اور خطابات سے بھی فکر انگیز ان کی تقریروں سے بھی استفادہ کریں گے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام مجید کے ذریعے سے ہدایت عطا کر دی کہ آپس میں اختلاف ہو، جیسا میاں بیوی کے تنازعات آج غیر معمولی بڑھتے جا رہے ہیں، اور آئے دن خلا اور طلاق کے واقعات، تفریق اور جدائی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور طلاق کا جو اسلام کے اندر حکم رکھا گیا، جس کی گنجائش رکھی گئی، اس کو لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ ایسا ظلم کیوں ہمارے لیے اسلام میں رکھا ہے۔ سنو، اللہ پاک کے قانون میں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بڑا حکیمانہ قانون ہے، سب کے لیے رافت و رحمت کا اس کے اندر نظم رکھا گیا ہے۔ انسان غلط استعمال کر کے تباہ ہو رہا ہے، غیر معمولی طور پر انسان آج اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ نام مسلمان ہے، اسلامی نام ہے، لیکن حقیقت تو دیکھو اسلام کے احکام سے بالکل نابلد ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں اگر کوئی کاروبار کرتا، تجارت کرتا، آپ اس کو بلاتے اور پوچھتے کہ بتا تجارت کے اصول کو تو جانتا ہے کہ نہیں، حلال و حرام کے احکام کو تو نے سیکھا ہے کہ نہیں، بیع و شراء کا اسلامی نظریہ اور اسلامی قانون کیا ہے سیکھا یا جانا یا نہیں جانا، تحقیق کرتے، اور اگر اس کو علم نہیں ہوتا تو آپ فوراً کوڑا مارتے اور فرماتے عشاء کے بعد بیٹھ، یا ہم اہل علم کو مقرر کیے ہیں، ان سے مسائل سیکھ، اس کے بعد جا کر کاروبار کر۔ آپ فرما دیتے لا یبیع فی سوقنا من لا یعلم احکام البیع، او کما قال رضی اللہ عنہ،
فرماتے کہ جو بیع احکام کو نہیں جانتا ہمارے بازار میں وہ خریداری نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، آج ایک بڑا لویہ ہے مسلمانوں میں، پہلے تو علم سے شعور، علمی شعور مسلمانوں کا کم ہو گیا بلکہ نئی کی طرح ہے، اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کامیاب ہے، جنت کے واقعی حقدار بننے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یاد رکھو علم کے بغیر اور رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کے بغیر کامیابی کا راہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک کی اطاعت اور اتباع غیر مشروط ہم پر لازم کر دی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی اور کامیابی کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں ہم خام خیال میں ہیں، حقیقت سے بالکل یہ بات بعید ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھیجا، حضور علیہ السلام نے پوری کی پوری باتیں زندگی کے لیے جو ضروری تھی بتلا دی، اور اسلام کے دشمنوں نے شروع ہی سے یہ انتظام کیا اور ایسی سازشیں کی کہ مسلمان اپنے دین سے بیگانہ ہو جائے۔ پہلے تو اسلام کی طرف آنے نہیں دیتے، اور کوئی جاننا بھی چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل کے لیے علماء کی خدمات لی جائے اور ان سے پوچھا جائے۔ باقی تجارت، باقی وراثت، باقی عملی زندگی سے متعلق معاملات ہم اپنے تجربے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ مولویوں کو مارکیٹنگ کے بارے میں کیا پتا، شاپنگ کے بارے میں ان کو کیا پتا، وہ نماز کے مسائل بتائیں گے، روزے کے بتائیں گے، زکوٰۃ و حج کے بتائیں گے۔ باقی معاملات میں اپنی سہولت سے، اپنی ذہنی صلاحیتوں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، دولت کمانا ہے۔ یہ اس طرح سے ذہن دے دیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج بھی دارالفتہ کو آنے والے بہت کم لوگ وہ ہوتے جو احکام اسلام، تجارت کے بارے میں کیا ہے جاننا چاہتے ہیں۔ بہت زیادہ اگر ضرورت پڑی تو نکاح و طلاق کے مسائل میں یا پھر میراث و جائیداد کے مسائل میں رجوع ہوتے ہیں، باقی معاملات میں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے کر لیں، اس میں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے۔ جبکہ فقہ اسلامی کی معتبر کتاب ہدایہ ہے، اس کے 4 اجزاء ہیں، ان میں سے پہلا جز صرف عبادات کے بارے میں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ارکان اسلام میں ایمان کے بعد 4 بنیادی ارکان ہے، اس کے بارے میں ایک حصہ ہے، باقی 3 حصے ایک معاملات کے بارے میں ہے، معاشرت کے بارے میں ہے، تجارت کے بارے میں ہے، نکاح طلاق اور عجت کے بارے میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے 4 حصوں میں سے عبادت سے متعلق ایک حصہ ہے، 1/4 حصہ عبادات سے متعلق ہے، 3/4 حصہ معاملات اور معاشرت اور انسانی زندگی سے متعلق ہے، ہاں وہ آئینی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، معاشرتی زندگی ہو۔ تو عزیزان محترم، آج کہاں ہے، اس سے بالکل ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے ادارے یا اس طرح کی جو کاوشیں ہوتی ہے یقیناً اس سے ہم استفادہ کریں، اور جیسے حضرت استاد محترم فرما رہے تھے کہ اپنے معاملات کو اخیار کے پاس کیوں پیش کریں۔ قرآن تو کہتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، مومنوں کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے اس پر فرمایا کہ کیسی بات ہے، آپ دیکھ الم تر الی الذین، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر اور سابقہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات طاغوت کے پاس پیش کریں، خدا کے باغیوں کے پاس پیش کریں، حالانکہ حکم ہے کہ ان کو نہ مانا جائے۔ پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے عزیزان محترم؟ طلاق اور خلا کے سلسلے میں آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ غلط فہمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس قانون کو نہیں جانتے۔ اسلام نے کب کہا ہے کہ طلاق فوراً دے دی جائے؟ آج جو شادی کر رہے ہیں نوجوان، ان کو جاننا چاہیے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور طلاق کے سلسلے میں پہلے اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو لوگ کہتے ہیں اس عنوان پر گفتگو نہیں کرنا چاہیے، حیرت ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے، تو کیا جاہل رہ کر تم زندگی گزارو گے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی تھوڑی سی میاں بیوی میں ناچاقی ہو گئی، نا اتفاقی ہو گئی، کچھ بھی رنجش ہو گئی تو بس فوراً طلاق دے کر ہی معاملے کو ختم کر کے چین سے رہ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بھی طلاق دیتے ہیں، شام میں طلاق دیے، صبح دارالفتہ میاں بیوی یا دونوں میں سے کوئی ایک آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، بہت ہی غصے کی گفتگو چل رہی تھی، جذبات سے بے قابو ہو گئے تھے، خدا کے واسطے مفتی صاحب کوئی حل بتائیے۔ شوہر نے 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ کہہ دیے، میں ضد پر اڑی رہی، میں نہیں سمجھی تھی کہ وہ طلاق دیں گے، اب ملاپ کی کیا شکل ہے بتاؤ؟ یا میاں آ کر کہتا ہے کہ نہیں حضرت خدا کے واسطے کوئی حل بتائیے، کوئی ہمارے لیے ملاپ کی شکل بتائیے، میں غصے میں آ گیا تھا، بے قابو ہو گیا تھا، ہوش باختہ ہو گیا تھا، اوسان خطا ہو گئے تھے، مختلف قسم کی چیزیں پیش کر کے اب آج مفتی کا در کھٹاتا دستک دیتا ہے اور کھٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے خدا کے واسطے کوئی گنجائش بتاؤ۔ مفتی کا کام اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلانا ہے، نہ کہ وہ اپنی خانہ ساز شریعت کے ذریعے سے دنیا کو برباد کرنا ہے۔ اس لیے وہاں جو حکم ہے وہ تو بتائیں گے۔ اب کہتے ہیں اسلام میں کتنی سختی آ گئی ہے، کتنا خطرناک حکم ہے، افسوس ہے ہمارے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو تم کو اسلام نے غافل رہنے کی کب تعلیم دی ہے؟
جاہل رہنے کی کب تعلیم دی ہے؟ دنیا کا بھی کوئی قانون اگر آپ نہیں جانتے اور غلطی کر بیٹھے تو آپ پر قانون کا تو اطلاق ہوگا، قانون تو نافذ ہوگا۔ خدا کا قانون یا دنیا کے قانون سے کم ہے؟ اس سے فروتر ہے؟ نہیں، اللہ پاک کا قانون سب سے بالا ہے، اللہ پاک کا قانون سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم غافل نہ رہے، جان لے، کیونکہ کب کہا ہے شریعت اسلامیہ میں اختلاف ہوتے ہی طلاق دو؟ قرآن سے پوچھو، اللہ پاک فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بیویاں اطاعت گزار ہوتی ہے، اپنے خاوندوں کی غیر موجودگی میں اپنی جوہر عصمت کی حفاظت کرتی ہیں اور وہ تابعدار بن کر زندگی گزارتی ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے ان سے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ نافرمانی ہو رہی ہے، اگر وہ حدود سے ہٹ رہی ہیں، قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ طلاق دے ڈالو، اللہ پاک فرماتا ہے، رحمان و رحیم فرماتا ہے کہ جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ حدود کو پھلانگ رہی ہے، تجاوز کر رہی ہے، تو تم ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، حکمت سے بتلاؤ، نرمی سے گفتگو کرو، فہمائش سے کام لو، اور جب پہلے والے حکم پر عمل کریں گے تو پھر اختلاف خود بخود ختم ہوگا۔ سمجھانا چاہیے، خیر خواہانہ سلوک کرنا چاہیے۔ اگر اس سے کام نہ چلے، دوسرا مرحلہ اللہ نے بتلایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان کو علیحدہ چھوڑو، یعنی گھر پہ رکھ کر ازدواجی تعلق کے سلسلے میں تھوڑی سی علیحدگی اختیار کرو۔ یہ نفسیاتی مار جب پڑتی ہے، شوہر دیدہ عورت بے شوہر کے نہیں رہ سکتی، فوراً اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے کیا حرکت کی ہے، پھر وہ اپنے آپ کو سنوار دیتی ہے اور اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، پھر نوبت ہی کسی اور شے کی نہیں آتی۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے، فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی سی تنبیہ کرو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور تنبیہ کا مطلب تم یہ مت سمجھو کہ مار پیٹ کرو، زد و کوب کرو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، کبھی خبردار اس کے چہرے پر ہاتھ نہ لگانا اور اس کے چہرے میں کوئی عیب نہ نکالنا۔ ہلکی سی تنبیہ، مسواک کی لکڑی کتنی ہوتی ہے جس سے کہ کوئی زخم بھی نہ آئے، کھال بھی نہ پھٹے، چوٹ بھی نہ لگے، ہلکی سی تنبیہ، وہ بھی تعدیب کے طور پر، غصہ نکالنے کے لیے نہیں، فہمائش کا ایک راستہ بتایا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر یہ تمہاری بات مان لے تو کوئی اور راستہ تلاش نہ کرنا۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، آج دین سے ہماری مائیں بیزار ہو رہی ہے۔ کتنی عورتوں سے ہم سنتے ہیں، لڑکیوں سے، کہ مولانا مفتی صاحب یہ کیا ہے، اتنا سخت کیوں قانون ہمارے لیے ہے؟ ارے تم اسلام کو سمجھو، تم تو تمہارے خاوند دنیا دار، تمہارے ماں باپ شادی کراتے وقت اس کی دولت کو دیکھے، اس کے مال کو دیکھے، اس کی توفیوں کو دیکھے۔ کبھی کوئی یہ پوچھا شادی کے موقع پر کہ لڑکی کے رنگ کے بارے میں تو پوچھتے ہیں، تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھنا آتا ہے اس کو، حلال و حرام کو وہ جانتی ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام کو سیکھی ہے، اور لڑکے کے بارے میں کیا وہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کو جانتا ہے، علماء کی مجلسوں میں جاتا ہے، شریعت کو سمجھا ہوا ہے؟ اس کی جانکاری کوئی ضروری ہی نہیں ہے، دولت ہے بس کافی ہے، خوبصورت ہے بس کافی ہے۔ تم قدم ہی غلط راستے پر ڈالے ہو، اس کے بعد اگر مہلک نتیجہ سامنے آیا تو شریعت کے خلاف بولتے ہو۔ اپنی اصلاح کر لو کہ قدم تمہارا جو آگے بڑھا ہے وہ غلط راستے پر بڑھا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر کوئی اور راستہ اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی تین چیزوں سے کام نہ چلے، جھگڑا بڑھ رہا ہو، نزاع پیدا ہو چکا ہو، تو رحمان و رحیم کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر دونوں کے بارے میں تم کو ڈر ہے کہ یہ علیحدگی اختیار کرنے کی نوعیت پر آ رہے ہیں اور نہ اتفاقی بڑھ رہی ہے، یہ اس کے پاس اور یہ اس کے پاس آنے جانے کو تیار نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ فوراً علیحدگی کرا دو۔ نہیں فرمایا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اللہ رحمان و رحیم ہے، کتنی مہربانی کیا، فرماتا ہے لڑکے کی طرف سے ایک پنچ کو مقرر کرو، عورت کی طرف سے ایک پنچ کو مقرر کرو، اور دونوں کا کام کیا ہے؟ ملانا ہے۔ دونوں کا کام یہ کہ نفس کو بھی ملا کر نہیں کرنا ہے۔ حضرت بھی فرما رہے تھے یہ نفس، یہ انا، اس کو فنا کرو گے تو پھر بقا بھی ہوگی، محبتوں کو دوام ہوگا۔ اس انا کو فنا کرنا ضروری ہے۔ صلح کرانے والے دنیا دار نہیں ہونا، ہماری بات نہیں مانتے چل میاں طلاق دے دے، ہماری بات نہیں سن رہا ہے چل خلا کا مطالبہ کر لے۔ ایسے لوگوں سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی۔ وہ بھی مخلص ہونا، نیت اچھی ہونا، علم ہونا، تجربہ ہونا، بزرگوں کی صحبت یافتہ ہونا۔ ان یریدا اصلاحا، اللہ نے فرمایا اگر یہ دونوں جو دونوں کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ثالث بنائے گئے ہیں، تحکیم کا اللہ پاک نے قانون بتایا، ایک کو حکم بنا لو، ایک پر متفق ہو جاؤ، تم ایک پر متفق ہو جاؤ، وہ ایک پر متفق ہو جائے، یہ دونوں بیٹھے سر جوڑ کر غور کریں، معاملات کو سمجھے، نزاع کیوں پیدا ہوا اس کو سمجھے،
मरज को पहचाने, तो नुस्खा तजवीज करे, तशखीस भी करे, तजवीज भी करे। इस्लाहा, अगर ये दोनों इस्लाह चाहते हैं, मामले को संवारना चाहते हैं, अब आगे अल्लाह क्या फरमाता है, तुम नियत अच्छी करो। अब दिलों को जोड़ना तुम्हारा काम नहीं, अल्लाह दिलों को जोड़ने वाला है, मुआफकत पैदा करने वाला है, उल्फत डालने वाला है, वो दिलों को अपने कब्जे में रखता है। क्या नहीं मालूम, हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, इंसान के दिल कहाँ है, अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है। युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, जैसे चाहता है वो फेरता है, जैसे चाहता है उसको उलट पलट देता है। अल्लाह के हाथ में है। तुम नियत करो कि दोनों के अंदर के इख्तिलाफ मिटाएं, अल्लाह फरमाता है कि हम मुआफ़क़त डाल देंगे। युफ़िक़िल्लाहु बैनहुम। हाँ, अब ये भी कारगर ना हो तो शरीयत मुतहरा ये नहीं कहती कि लड़की ज़हनी तनाव में मुब्तला रहे, इज़्दिवाजी उसको हक ना मिले, फिर भी वो उसके जोरो जफा का शिकार बनकर रहे। अब कहा है कि ये लड़की का हक अगर शोहर देने को तैयार नहीं है, दोनों में मोहब्बतें बाकी नहीं रह पा रही है, नफरतों से ये घर बसने वाला नहीं है, अब अल्लाह पाक ने वो रखा तो अत्तलाक़ु मर्रतान, फिर उसमें भी हिकमत रखी है। आखिरी सूरत है, तलाक को पहले मरहले में इख्तियार करते हैं, 3 देकर परेशान होते हैं। अल्लाह उसके रसूल ने फरमाया अब ऐसे मौके पर तलाक की तरफ जा सकते हैं, मगर समझ लो तलाक पसंदीदा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम फिर भी बतलाए, इज़ा तल्लक़ रजुल, तलाक क्या है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तलाक वो है इhtazza minhul अर्श, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है तलाक से। वो गज़ीब रब, अल्लाह जलाल में आता है, खुदा के जलाल को और गज़ब को बुलाने वाला अमल है, अर्श हिल जाता है। फरमाया डराया, अभी देखो थोड़ा सा अपने ज़हन के अंदर कुशादगी पैदा करो, मामले को समझो, बुजुर्गों से जाओ दुआएं लो, नफरतों को खत्म करने के लिए वजीफे लो, मोहब्बतों को फरोग देने के तरीके सीखो, क्योंकि ये वक्त या नहीं है, उसके बाद अच्छे हालात पैदा होते हैं। फरमाया फ़असा अन तकरहू शैअ, तुमको औरत की एक बात अच्छी नहीं लग रही है तो जज्बे में आकर कोई आगे ना बढ़ना, वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, तुम एक चीज का पसंद कर रहे हो, अल्लाह पाक अपने करम से उसमें बहुत सी भलाइयां भी तो रखा है, उस पर नजर डालो। बेऐब कौन है? अगर आपकी बहन के साथ ये होगा तो आपका दिल क्या कहेगा, आपकी बेटी के साथ यही केस होगा तो क्या कहेगा, सोचो, गौर करो, हिकमत के साथ समझाया। फिर भी तलाक की नौबत आती है तो फरमाया गया ऐसे पाकी के पीरियड में जिसमें मियां बीवी का बाहम मिलाप न हुआ हो, एक तलाक देकर रुक जाओ। और बाहम मिलाप न होने की वजह से पहले तलाक की तरफ आदमी आमादा नहीं होता, क्योंकि मिलाप नहीं हुआ। फिर अगर एक दिया तो गुंजाइश रहती, 3 माहवारी के अंदर चाहे तो ये लौटा ले सकता है। और जैसे मैंने कहा रात में तलाक दिए, सुबह दारुल इफ्ता में आए मुफ्ती साहब, हल बताओ हमारे मिलाप की शक्ल बताओ, तो अब एक तलाक दिया, मुफ्ती साहब के पास आया, मुफ्ती साहब ने कहा ठीक है रुजू कर लो, कोई और हरज की बात नहीं है, तुमको अलग निकाह की भी जरूरत नहीं है, एक तलाक हुई है लिहाजा बाहम मिलाप हो सकता है, रजात कौल से भी हो सकती है, फैल से भी हो सकती है, यो मिलाप की शक्ल बन सकती है। अगर किसी वजह से समझो 3 माहवारी तक भी दोनों एतदाल पर ना आए, मिजाज बरहम है, तबीयत नॉर्मल नहीं हो रही है, 3 माहवारियां गुजर गई हैं, तो ये एक तलाक क्या होगी, एक ही तलाक होगी, 2 नहीं बनेगी, ये तलाक बाइन बन जाएगी। फिर बाद में हालात साजगार हो जाए, उसका रिश्ता नहीं हो रहा है, इसको पुरानी याद आ गई, अफसोस में क्या कहा था, अरे मैं ऐसा क्यों जवाब दी थी, दोनों के खानदान वाले गौर करने लगे। फिर अगर वो मुआफ़क़त करना चाहते हैं, नया निकाह, नए 2 गवाहों के साथ, नए महर की शक्ल में, नए महर के साथ, फिर तजदीद निकाह होगा, जदीद महर और गवाहों के गवाही के साथ, और कोई मसला नहीं है। यूं कहा था इस्लाम ने, ये नहीं कहा था कि 3 देगा और कहो कि शरीयत बड़ी तंग हो गई है। अगर तुम 3 हक आखिरी हक इख्तिमार करके फिर उसके बाद रो रहे हो तो तुम्हारा रोना अपने ऊपर रोना है, शरीयत पर नहीं। अल्लाह पाक के हबीब का बिल्कुल निजाम साफ सुथरा है। बहरहाल मैंने आपकी खिदमत में इसलिए रखा है कि एक मकसद के तहत जो आए हैं वो लेकर जाइए, और अपनी जिंदगी के अंदर सवार लाने के लिए किसी और को देखना नहीं है। नए उनसुर आते नहीं चमन में गुल खिलाने को, यही सर्रे उभरते हैं, यही मिट्टी संवरती है। हमको बनना है नशाने राह मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने फजल व करम से सरफराज फरमाए और इस इदारे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसके मसाइल को आसान फरमा दे, कौम मिल्लत को किताब व सुन्नत से अनवार व बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाह।